اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خیالات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ خیالات یا وسوسوں کا آنا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کا لانا گناہ ہے۔ خود نہ لایا جائے تو آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی اس کی معافی ہے۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو محسوس کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں تو اللہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس بات پر ایمان رکھو۔ تو اب یہ جو وسوسہ، یہ خیال ہے اللہ کو دیکھنا، اللہ نظر تو نہیں آتا لیکن خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ تو حکم فرمایا گیا ہے کہ یہ خیال کرو۔ تو جس چیز کا نماز میں خیال کرنے کا کہا گیا ہے اس کا تو خیال کرتے نہیں، دوسرے خیالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ اس خیال کو شیطان روکتا ہے۔ اس کا مقابلہ کر کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جب باقی خیالات بھی ہمیں آتے ہیں دنیاوی دوسرے، ہم خود نہیں لاتے، تو یہ بھی ایک ایسی عادت روح میں ڈال لیں کہ خود بخود خیال آ جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات ساری اخلاص اور اچھی نیت کی ہے۔ جب اچھی نیت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر کے اس مالک حقیقی کے سامنے، تو پھر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ اسے دیکھ رہے ہیں اللہ۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں جتنی بھی سورہ مبارک ہیں ان میں ہر سورت کے اوپر جو عنوان دیا گیا ہے وہ لفظ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ عنکبوت، سورہ بقرہ، یہ سارے۔ لیکن سورہ اخلاص واحد سورت ہے کہ جس کا عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص دیا، لیکن اس میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے چاروں آیتوں میں۔ اب مسئلہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے، یہ عنوان یہ ظاہر کر رہا ہے اس صورت کو عنوان دینے کا کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ہے کون، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ تو مکے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال ہوتا تھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، تو آپ کو اللہ فرماتا تھا کہ ان کو سورہ اخلاص سنا دو۔ پھر مدینے میں یہودیوں اور عیسائی جب سوال کرتے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا تھا ان کو بھی وہی سنا دیں، یعنی اللہ کا تعارف ہے سورہ اخلاص۔ اور اس لیے اس کا عنوان اخلاص رکھا گیا کہ توحید اگر سمجھنی ہے تو سورہ اخلاص پڑھو اور اخلاص کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اگر تم توحید میں خالص ہونا چاہتے ہو تو یہ چار آیتیں یہ اخلاص ہیں، تم بھی ان کو اخلاص کے ساتھ پڑھو تو اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ ہے کیا۔ اب دو ہی تو چیزیں اس کائنات میں ہیں، ایک اللہ کی معرفت،
ایک معرفت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ دیکھیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو پورا قرآن جتنا بھی نازل ہوا حضور کے قلب اطہر پر وہ زمین پر نازل ہوا، لیکن نماز کا حکم جو ہے وہ معراج پر انتہائی بلندیوں پر دیا گیا، اور بڑی گرم وادی میں بڑی گرم نور، ایک چھوٹا سا قطرہ اگر طور کے پہاڑ کو جلا سکتا ہے تو وہاں تجلیات کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہاں حضور کو اس گرمی میں ٹھنڈک دی گئی، اور وہاں پھر حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ ٹھنڈک کا معنی ہوتا ہے سکون، سکون، نماز سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی شے سکون نہیں دے سکتی، اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے اللہ کا، یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ بہترین مراقبہ ہے۔ نماز ہی شریعت ہے، نماز ہی روحانیت ہے، نماز ہی تصوف ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو نماز نورانیت ہے۔ اب اس نماز کے بارے میں جتنی غفلت ہم برتتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کہ جو نماز اتنی قیمتی اور جس کا اتنا مطلب مقام کہ انتہائی بلندیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا، وہ تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر اپنے حبیب کو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کوئی تحفہ دے گا تو ایسا ویسا تحفہ دے گا، بھائی بڑا اعلیٰ تحفہ دے گا۔ تو اس اعلیٰ تحفہ جو حضور نے ہمیں عنایت فرمایا، ذرا سوچنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں، اس نماز کے ساتھ۔ تو جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ اکبر جب کہا جائے تو ساتھ ہی یہ خیال لے آئیں حضور کے ارشاد کے مطابق کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ خیال ہی ہے نا، کیا پتہ ہے یہ خیال کہاں پہنچا دے، کیا پتہ ہے اس خیال سے کیا کیا کرامات ہو جائیں، کیا کیا تجلیات آ جائیں۔ 4 اگر رکعت ہیں تو کم از کم ایک رکعت میں ایک دفعہ تو اللہ کو دیکھ لیں، ایک دفعہ تو محسوس کر رہے ہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے محسوس کر لیں، نماز کی کیفیت بدل جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ سب جانتے ہیں، مختلف ادوار سے گزرے ہیں، بچپن بھی، جوانی بھی، ہر جوانی میں ایک آدمی اور اس کا نشہ ہوتا ہے، ساری چیزیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر خیالوں میں بھی وہ رہتا ہے۔ اس سے سب آپ واقف ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس سے سب واقف ہیں آپ۔ تو جب خیالوں میں ایک مجازی چیز رہ سکتی ہے تو خالق کائنات کیوں نہیں رہ سکتا؟ جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہمارا سانس چلا رہا ہے، اور صرف ہماری نہیں پوری کائناتوں کی پرورش کر رہا ہے، اور کائنات میں ہر شے، پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اس مالک کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے سورہ رحمان والی یہ بات، لمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہمارے رعب سے، ہمارے دبدبے سے، ہماری ہیبت سے،
تو اس کو 2 جنتیں۔ قرآن اور حدیث میں کسی کام کے لیے 2 جنتیں نہیں دی گئیں، صرف یہ ایک جگہ ہے، لمن خاف مقام ربہ جنت، 2 جنتیں۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ بار بار میں آپ کو نماز کے لیے بلاتا رہوں گا، کہتا رہوں گا، اور دوسرے لفظوں میں تھوڑا سر کھانا رہوں گا، اس وجہ سے اس طرف آ جائیں، 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر دیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، استدعا ہے، اور میری دعا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔